جی، کل ہم نے حکیم محمد سعید شہید کی ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم حکیم محمد سعید شہید کے سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، حکیم محمد سعید کون تھے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آپ حکیم عبد المجید کے صاحبزادے تھے اور ایک مایا ناز والد بھی تھے۔ آپ نے کراچی ہجرت کر کے اپنا مطب قائم کیا اور ہمدرد دواخانہ اور ہمدرد اسکول جیسی نامور درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے طب کی دنیا میں گراں قدر خدمات سر انجام دی اور 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ دوسرا سوال ہے، حکیم محمد سعید کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے، آپ 9 جنوری 1920 کو ہندوستان کے تاریخی شہر دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، والد کے انتقال کے بعد محمد سعید کی پرورش کس نے کی؟ والد کے سائے سے محروم ہونے کے بعد آپ کی پرورش آپ کی محترمہ والدہ اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے کی۔ سوال نمبر 4 ہے، حکیم محمد سعید کے مشہور ہونے کی ایک وجہ بیان کریں۔ آپ کی شہرت کی بنیادی وجہ شعبہ طب و حکمت میں بے لوث خدمات، تعلیمی فروغ اور غریبوں مصیبت زدگان کی بڑھ چڑھ کر مالی امداد کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، حکیم محمد سعید اپنی آمدن کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن درجن سے زائد اداروں کی مالی سرپرستی کے لیے وقف کرتے تھے اور آپ کی فاؤنڈیشن ہمیشہ زلزلہ، سیلاب زدگان اور نادار لوگوں کی کفالت کے لیے سرگرم رہتی تھی۔ اب اگر بات کی جائے اس سبق کے خلاصے کی، تو خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں والد کے انتقال کے بعد ان کی تربیت والدہ اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے کی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے وطن کی محبت میں کراچی ہجرت کی اور نامساعد حالات کے باوجود ایک چھوٹے سے کمرے سے مطب کا آغاز کیا، جو بعد میں عالمی سطح کا ہمدرد دواخانہ بنا۔ حکیم صاحب کو بچوں سے بے حد لگاؤ تھا، وہ بے حد ان سے پیار کرتے تھے۔ انہوں نے نونہالوں کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کے لیے مشہور زمانہ رسالہ ہمدرد نونہال جاری کیا۔ تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے نہ صرف ہمدرد اسکول کھولے بلکہ کراچی کے قریب مدینہ الحکمت کے نام سے ایک عظیم الشان تعلیمی و طبی شہر بھی آباد کیا، جو ان کا تاریخی کارنامہ ہے۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد انسانیت کی بے لوث خدمت تھا۔ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ درجن بھر فلاحی اداروں کو دیتے۔ سیلاب اور زلزلہ جیسی قدرتی آفات میں ان کی فاؤنڈیشن ہمیشہ غریبوں کی کفالت کرتی تھی۔ وہ وقت کی پابندی اور محنت کے شدید پابند تھے اور اسی خدمت وطن کی راہ میں انہوں نے ہم نے ایم سی کیوز ریڈنگ کے فوراً بات کر لیے تھے۔ اب میں اس سے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا، جو کہ الفاظ جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ ہے کٹھن۔ زندگی کا سفر بہت کٹھن ہے، یعنی مشکل ہے۔ کٹھن کا مطلب ہے مشکل۔ اس کے بعد قابلیت۔ قابلیت کسی انسان کا دراصل وہ نقطہ ہوتا ہے جس قابل کوئی انسان ہوتا ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ اس کی قابلیت کہلاتی ہے۔ تو انسان کی قابلیت کا اندازہ اس کی کارکردگی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگلا جملہ ہے فیصلہ۔ اسے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کٹھن فیصلہ کرنا پڑا۔ اگر آپ پہلا لفظ کٹھن اور فیصلہ کی بات کریں تو دونوں لفظوں کے لیے یہ ایک بہترین جملہ ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تفصیل۔ کسی بھی چیز کی زیادہ معلومات حاصل کرنا تفصیل کہلاتا ہے۔ پولیس نے تمام واقعے کی تفصیل طلب کر لی۔ آگے پرورش۔ ماں پوری جی جان سے اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ پرورش کا مطلب ہے پالنا پوسنا۔ اس کے بعد سوال میں جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے مہارت۔ مہارت کہتے ہیں کسی قسم کے ہنر کو۔ علینا کو سلائی کڑھائی کے کام میں بہت مہارت حاصل ہے۔ پھر زبان شناسی کے ٹاپک میں اعراب ہیں، تو اعراب کچھ یوں بیان کیے گئے ہیں۔ اصول پہلا، آپ نے الف کے اوپر پیش لگانا ہے، صاد کے اوپر پیش لگانا ہے اور واو اور لام کو ایسے ہی لکھنا ہے، تو یہ اصول بن جائے گا۔ اس کے بعد انتقال۔ یہ لفظ انتقال نہیں ہے، انتقال ہے۔ الف کے نیچے زیر ہے، نون ایسے ہی آئے گا، تے کے نیچے زیر ہوگی، کاف کے اوپر زبر ہوگی، لام ایسے ہی آئے گا، تو یہ لفظ انتقال بن جائے گا۔ اس کے بعد لفظ ہے اہمیت۔ الف کے بعد ہے، الف کے اوپر آپ زبر لگائیں، ہے کو ایسے ہی لکھا جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا نیم کے نیچے زیر ہوگا۔ اس کے بعد یہ کے اوپر تشدید کی علامت ہے،
جو کہ پچھلے لفظ کو ساتھ ملا کر شدت پیدا کرے گی، تو یہ بن جائے گا اہمی۔ اس کے بعد یہ کے اوپر زبر بھی ہے اور ساتھ تے کو ملا کر پڑھا جائے گا، تو یہ بن جائے گا اہمیت۔ اس کے بعد لفظ ہے تقاضا، تے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، زواد الف ایسے ہی لکھا جائے گا، تو یہ بن جائے گا تقاضا۔ آگے ہے مہارت، میم کے اوپر زبر، آگے ہے اس کے اوپر بھی زبر لگے گی، پھر رے کے اوپر بھی زبر لگے گی، اور یہ اس طرح سے لفظ بن جائے گا مہارت۔ اس کے بعد لفظوں کا کھیل، اس میں سابقے اور لاحقے کا ذکر۔ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ سابقہ کسی بھی لفظ سے پہلے جب ہم کسی لفظ کو لگا لیتے ہیں تو وہ سابقہ بن جاتا ہے، اور اس لفظ کے لگانے کے بعد اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ چونکہ 3 سابقے ہیں، ان، بد اور بے۔ تینوں سابقوں کو دیکھا جائے تو ان کا ان پڑھ، ان دیکھا، ان سنا، ان چاہا، اس طرح مختلف الفاظ ہیں۔ ہم نے 3 الفاظ ہی کرنے ہیں، تو اس لیے 3 الفاظ ہی ایکسرسائز کے مطابق ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سابقہ ہے بد، تو یہ بدبو، بد قسمت، بدترین، بد نصیب، بد لحاظ، میں نے کچھ زیادہ بتا دیا ہیں، حالانکہ یہاں پہ 3 ہی ہیں۔ اس کے بعد بے، بے سابقہ ہے، اس کے لیے کچھ الفاظ کے ساتھ اس کو لگایا جائے تو یہ بن جائے گا بے پرواہ، بے اولاد، بے غیرت۔ پھر لاحقے، لاحقہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے آگے جب آپ کسی لفظ کو لگا دیتے ہیں تو وہ اس کا معنی تبدیل کر دے تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں جو لفظ ہے 3 الفاظ ہیں، دان، خانہ، ور۔ تو پہلا لفظ ہے پاندان، خاندان، پھر خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ، پھر ور، جانور، طاقتور۔ آگے قواعد میں اس میں صوت کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں، بلی کی آواز کیا ہوگی؟ میاؤں میاؤں۔ مرغی کی آواز کیا ہوگی؟ کٹ کٹ۔ مندرجہ ذیل اسماء صوت کے متعلق بتائیں کہ وہ کن کی آوازیں ہیں۔ اب دیکھیں، ٹیں ٹیں جو آواز ہے یہ طوطے کی ہے، کائیں کائیں آواز کوے کی ہے، چوں چوں چڑیا کی ہے، ٹپ ٹپ بارش کی آواز ہے، دک دک دل کی دھڑکن کی آواز ہے۔ اس کے بعد تخلیقی لکھائی ہے، میں آپ کس انداز میں اپنے وطن یا ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ ایک پیراگراف لکھ کر بتائیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے وہ اپنی خواہش کے مطابق علیحدہ سے بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بچہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے اس سوال کے جواب کے لیے تو وہ کر سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں اپنی بات کروں تو میں یہی بات کروں گا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک استاد بننا چاہتا ہوں۔ اس شعبے کو منتخب کرنے کا مقصد اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ میں استاد بن کر بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں گا اور انہیں اس قابل بناؤں گا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ میں غریب بچوں کو بلا معاوضہ تعلیم دوں گا تاکہ وہ بھی ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ اب ایک سرگرمی ہے، سرگرمی میں ایک سوال کیا گیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی نظر میں حکیم محمد سعید شہید نے کیسی زندگی گزاری؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حکیم محمد سعید نے ایک مثالی زندگی گزاری۔ ان کی زندگی مسلسل کوشش اور جد و جہد کا سبب کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو اہمیت دی جائے۔ انہوں نے مال و دولت، روپے پیسے کو اہمیت دینے کی بجائے جتنا بھی اپنا سرمایہ ہوتا تھا، جتنی بھی آمدن ہوتی تھی، وہ مختلف فلاحی کاموں میں صرف کر دیتے تھے۔ تو یہ ہے جی اس کی مکمل ایکسرسائز۔ آج ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ سوالات کے جوابات اور خلاصہ اپنی نوٹ بکس پہ لازمی لکھیے گا۔ باقی ایکسرسائز میں ایک سوال، آپ کس انداز میں اپنے وطن یا ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ پیراگراف لکھ کر بتائیں، یہ نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ اور آپ کی نظر میں حکیم محمد سعید شہید نے کیسی زندگی گزاری، یہ نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ الفاظ جملے بک پر چونکہ جگہ موجود ہے، اس لیے آپ نے وہاں پر ان کو لکھنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔